بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم اور سامعین کرام، ازواج مطہرات میں سے 8واں نمبر حضرت جویرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آتا ہے۔ 8واں نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث بن ابی زرار سے ہوا۔ یہ غزوہ مریسیع میں قید ہو کر آئی تھی اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ قید ہونے سے پہلے مصافع بن صفوان کے نکاح میں تھی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے مقرر کر لیا جاوے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد ہو۔ اس طرح سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اب اتنی مقدار میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کرا دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا، بخوشی منظور کر لیا اور سن 5 ہجری میں مشہور قول کے موافق اور بعضوں نے 6 ہجری میں اس قصے کو بتایا ہے، یعنی نکاح ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب سنا کہ بنو المصطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال بن گئی تو انہوں نے بھی اس رشتے کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت جویریہ کی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت حسین تھی، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور ربیع الاول 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق 65 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی امہات المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ رب العزت ہمارا دین پر چلنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔